لطف بھی بہت آ رہا تھا اور ساتھ یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ 12 بجے تک بات جاری رہے گی، اور چونکہ ہم مہمان خصوصی ہیں تو ہمارا وقت 12 کے بعد آئے۔ ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے کچھ منٹ پہلے چھوڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا، البتہ کچھ باتیں سمجھانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ آپ کی لمبی بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں 2 قسم کے اختلافات ہیں، ایک ہماری فقہی اور مسلکی اختلاف ہے اور ایک ہمارا فکر و نظر کا اختلاف ہے۔ فقہی اختلاف پر بہت محنت ہوئی ہے، مسلکی، اور وہ سب کو معلوم، لہذا آج کوئی دیوبندی بریلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور غلطی سے پڑھ لی تو پھر مولوی سے پوچھتا ہے کہ نماز دوبارہ لٹاؤں۔ یہ جو ہمارے فقہی اختلافات ہیں، ان پر بہت محنت ہے۔ ہم شیعہ اور سنی میں بٹے ہوئے ہیں، اور پھر سنیوں کے آگے ایک تقسیم ہے مقلد اور غیر مقلد۔ بعض ساتھی کہتے ہیں حنفی اور منفی، مجلد غیر مجلد، اور مقلدین میں اگلی تقسیم ہے دیوبندی اور بریلوی، بہت بڑی تقسیم، اور آگے دیوبندی پھر تقسیم ہے حیاتی اور مماتی میں۔ یہ تازہ فتنہ ہے۔ اور فکر و نظر کا جو اختلاف ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ اب آپ سے پوچھو کہ آپ بریلی کو پہچانتے ہو تو آپ کہو گے ہاں۔ آپ شیعہ کو پہچانتے ہو ہاں۔ آپ اہل حدیث کو پہچانتے ہو ہاں۔ لیکن آپ سے پوچھو کہ آپ فکر و نظر کا مخالف سمجھتے ہو تو پھر آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ اور فکر و نظر کے جو مخالف جماعتیں، ان کے بہت سارے لوگ ابھی بیٹھے ہوں۔ یہ فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی نہیں لیتے، اپنے آپ کو مذہبی جماعت کہلانا پسند نہیں کرتے، اور سیاست کے اندر وہ لارڈ میکالے کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اسلام کو کامل اور مکمل مذہب سمجھتے نہیں۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ عملاً اعتقاداً ایسا کرتے ہیں، لیکن عملاً تو ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک جو آپ کے اسلام ہے یہ شخصی اور پرسنل لا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز پڑھیں اور چاہیں تو نماز نہ پڑھیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عدالت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، تجارت سے کوئی تعلق نہیں، معیشت کا سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور اجتماعیات اور سوشل کنٹریکٹ سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ میں فتویٰ تو نہیں لگا رہا، لیکن کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے جاننے کے باوجود یہ رویہ اختیار کیا ہے، پھر تو قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کا انکار لازم آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کی نفی کرنا ہوگا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا پڑے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار لازم آئے گا۔ یہ ان لوگوں کو اپنا مقتدا نہیں سمجھتے، ماڈل نہیں سمجھتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کا نام ہے پی ٹی آئی، اور ان کا نام ہے مسلم لیگ کاف اور جیم اور کیو ایم، جو پاکستان میں سیاست کرتے ہیں
اور مذہب سے بیزار سیاست کرتے ہیں، مذہب سے دشمنی کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، اور وہ مذہب کو مذہبی کارڈ کہہ کر دھتکارتے ہیں، یہ لوگ ہمارے فکر و نظر کے مخالف ہیں۔ آپ بالکل ناراض نہ ہو، میں جلسے کے بعد بیٹھوں گا، آپ سوالات کرو۔ ہمیں کیا نقصان ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ختم نبوت کے لیے ہمیں مسلمانوں کے ملک میں جلسے کرنے پڑتے۔ ہمارا ایس ایچ او مسلمان ہے، جاؤ پوچھو اسے۔ ہمارے ایس ایچ او کے بعد ڈی ایس پی مسلمان ہے، بہاولپور کا ڈی پی او بھی مسلمان ہے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ ختم نبوت کے نام پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ پرانی کتابیں نکالو اور شیعوں تم سنیوں کو کافر کر دو، سنیوں تم شیعوں کو کافر کر دو، بریلی دیوبندی کو کافر کر دیں، بریلی دیوبندی بریلی کو کافر کہہ دیں، آپس میں لگے رہو تاکہ ہم حکومت کریں۔ تو آج وہ طبقہ 76 سالوں سے ہم پہ حکومت کر رہا ہے۔ اگر آپ دونوں کو ترازو میں ڈالو تو مذہبی لوگ پاکستان میں زیادہ ہیں، مادر پدر آزاد لوگ بہت کم ہیں۔ یہ آپ کو نظر آئیں گے تو وہ اسلام آباد کے سڑکوں میں میرا جسم میری مرضی کے نام سے آپ کو نظر آئیں گے، یہ بہت کم لوگ ہیں، لیکن ان کی حکومت ہے اور وہ حکومت مسلسل کر رہے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے ختم نبوت کو محفوظ بنانا ہے تو یہ روز روز کی تحریک سے نہیں ہوگا، یہ ایک ہی تحریک سے ہوگا، اور انقلاب ختم نبوت کے نام پر لانا ہوگا، اور اس بیماری کو جو ختم نبوت کے خلاف ہے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا، اور اس ملک کے اندر خلافت کا اور نظام مصطفیٰ کا نظام لانا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ تیار ہو تو پھر آپ کو یہ پارٹی چھوڑنی پڑیں گی۔ وہ پارٹی جو مذہب کو مناسب نہیں سمجھتی ہے ووٹ کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے، پھر ان کے جثے کو کم کرنا پڑے گا اور ان حضرات کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ جب الیکشن کا نتیجہ آتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اسلام کے خلاف ہیں، اس لیے مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں ملتا اور اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ ہم آپس میں لگے ہوتے ہیں، ان کے فوجی بھی حکومت کرتے ہیں، ان کے سویلین بھی حکومت کرتے ہیں، وہ ہمارے حکمران ہیں، اور ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے اپنی نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ نبی کی عزت کوئی اوپری بات ہے، یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت سکھوں کی ہوتی اور ہم ختم نبوت کی بھیک مانگتے، یہ بات سمجھ میں آتی تھی، اور اگر حکومت ہندوؤں کی ہوتی اور ہم ان سے ختم نبوت کی بھیک مانگتے تو یہ بات سمجھ میں تو آ رہی تھی۔ انگریزوں عیسائیوں کی حکومت ہوگی، یہودیوں کی، لیکن پٹواری بھی مسلمان ہے، افسر اعمال بھی مسلمان ہے، لینڈ ریکارڈ کا افسر بھی مسلمان ہے، ایس ایم بی آر بھی مسلمان ہے، وزیر بھی مسلمان ہے، وزیر اعلیٰ بھی مسلمان ہے، گورنر بھی مسلمان ہے، وزیر اعظم بھی مسلمان ہے، صدر بھی مسلمان ہے، جرنیل بھی مسلمان ہے، چیف جسٹس بھی مسلمان ہے۔ پھر مسلمانوں کے اجتماع میں ملک میں ہمیں اپنے نبی کی عزت کی بھیک کیوں مانگنی پڑتی ہے؟ جن لوگوں کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور جو ہاتھ اٹھا کر یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، اب ان کو نئے طرح سے سوچنا ہوگا اور ختم نبوت کی بنیاد پر ایک انقلاب کو برپا کرنا ہوگا، اور اس انقلاب کے لیے تمام قربانیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 53 میں تحریک چلائی مار روڈ لاہور پر۔ میرے بھائی بتا رہے تھے مولانا بابر اعظم بابر صدیقی صاحب، میری یادداشت میں تو 10,500 لوگ مارے ہیں۔ ہاں یہ باقی تحریک میں ملا کر پھر 13 سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک پرامن جلوس تھا، ان کے بعد ایک لاٹھی بھی نہیں تھی، اور ایک پرامن جلوس تھا، پتھر بھی نہیں تھا، اسلحہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مطالبہ کیا کر رہے تھے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ختم نبوت کا قانون بناؤ، یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی، ہر جگہ استثناء ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے استثناء ہے کہ یہ بانی پاکستان ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں بولے، اگر کوئی قائد اعظم کے خلاف بولے گا تو 25 سال قید ہے۔ تو کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ قائد اعظم سے بھی نیچے آ گیا؟ یہ میں آپ کو ملکی قانون کی بات کر رہا ہوں، اور بین الاقوامی قانون کہتا ہے کہ یہاں لندن میں ایک عورت فوت ہو گئی ہے، چارلس کی والدہ ملکہ ایلزبتھ، اس کو استثناء حاصل تھا، اس کو یہ استثناء تھا کہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا اس پر، وہ ملکہ تھی، کوئین تھی، کوئی تو تنقید نہیں کر سکتا، تنقید کرتا تو 25 سال کی سزا ہوتی۔ جب یہ قانون استثناء کا موجود ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تو کلمے کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی قانون اور نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے ہمیں بھیک پر کیوں مجبور کیا گیا؟ آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان تو بنا ہے کلمہ کی بنیاد پر، یا تو پھر آپ فراڈ کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، بچے بچے کی زبان پر تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، اونچا بولو، یہ تو میں نے آپ کو نہیں سکھایا، یہ کتنے عرصے سے آپ کی زبان پہ؟ اس طرح پاکستان بنتے وقت سب لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں چھوڑو گے، اگر مدینے کی ریاست آپ بننے نہیں دو گے، اور اگر آپ خلفائے راشدین کا نظام نہیں چھوڑو گے، پھر میں حق بجانوں کہ آپ لوگوں سے فراڈ کر رہے تھے، آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر انگریزوں کو وہ بھگا رہے تھے، آزادی حاصل کر رہے تھے، لیکن آپ لا الہ الا اللہ سے مخلص نہیں تھے، آپ فراڈ کر رہے تھے۔ جو لوگ یہاں موجود تھے قومیں، ان میں بنگالی بڑی قوم تھی، دوسرے نمبر کے پنجابی تھے، تیسرے نمبر پہ پٹھان تھے، چوتھے نمبر پر سندھی تھے، بلوچی تھے، یہ 5 قومیں تھیں۔ یہ دیکھا گیا ہوگا کہ ان میں کی زبانیں بھی الگ ہیں، علاقے بھی الگ ہیں، تہذیب بھی الگ ہے، کلچر بھی الگ ہے، رہن سہن کے طریقے بھی الگ ہیں، ان کے درمیان کوئی ایک مشترکہ لفظ نکالا جائے تاکہ ان کا اتحاد ہو اور ہم ان کو انگریزوں سے ٹکرائیں اور انگریز بھاگ جائے۔ تو وہ تتبع کے بعد، تلاش کے بعد سوچا ہوگا کہ وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ لوگوں کو جمع کیا اور لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آیا۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے، بلکہ جو نظام کی بات کر رہے ہیں اس پہ آپ نے گولی چلائی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ فراڈ ہوا؟ نہیں، آپ نے فراڈ نہیں کیا، آپ نے فراڈ نہیں کیا، آپ مخلص تھے، اور اب بھی آپ مخلص ہو، مسلمان ہو، آپ سے تاخیر ہو گئی ہے۔ اگر آپ سے تاخیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکن موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ بھی انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ سروں پہ کفن باندھ کر لا الہ الا اللہ کا نظام لائیں گے انشاءاللہ، اونچی آواز میں انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، اور اونچا انشاءاللہ، اور اونچا انشاءاللہ۔ آج اس کا موقع آ گیا ہے۔ کسی بھی انقلاب کے لیے طبی عمر یہی 60، 70، 76 سال ہوتی ہے، اور اس کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھو گے پھر کوئی عمران اٹھے گا، اس پر امریکہ میں زنا کا کیس ہوگا، وہ آپ کا وزیر اعظم ہوگا۔ پھر کوئی بھٹو اٹھے گا، کوئی زرداری نواز شریف آئے گا۔ آپ کو کیا بات ہے؟ آپ کیوں احساس کمتری مبتلا ہیں؟ آپ کا آدمی اٹھے، ختم نبوت کی بنیاد پر اٹھے، اور روز وہ ختم نبوت کے جلسے ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ختم انقلاب سے ہوگا۔ اس انقلاب کے لیے ایک چلو خون کی ضرورت ہے۔ آپ نبی کی عزت کے لیے ایک چلو خون دینے کے لیے تیار ہو؟ آج آپ ختم نبوت کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہو تو آپ کی ختم نبوت کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، مجھے بھیک دے دو نبی کی عزت پر، گولی تو نہیں مانگی تھی، گولی ماری۔ ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ وہ یقیناً
سنے گا وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ ہمارا بھی خدا ہے. آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے بھی، آپ اس کو روٹی دیتے ہو، اور روٹی نہیں دیتے تو آپ معذرت کرتے ہو، گولی تو نہیں چلاتے. ہم وقت کے حکمرانوں کے دروازے پہ گئے، نبی علیہ السلام کی عزت کی بھیک مانگی، انہوں نے بدلے میں گولی چلائی. پاک فوج ہمیں کہا رہا اس کو پاک کہہ دو. کیسے پاک کہہ دیں؟ آپ کے دامن پر تو بہت سارا خون ہے. اور جب بلوچوں پہ ظلم ہوا تو ایوان صدر سے اعلان ہوا، بلوچوں ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا، ہمیں معاف کر دو. معذرت کرنے غلطی ہو گئی. ہم سے تو کسی نے معافی بھی نہیں مانگی. کیوں؟ کیڑے مکوڑے ہیں؟ کیوں ہم انسان نہیں ہیں؟ آپ مارتے جاؤ مارتے جاؤ، پوچھے نہیں. ابھی تازہ واقعہ ہے کہ لال مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو مارا گیا ہے. کس طرح بلا دیا جائے؟ ایک جرنیل کے ڈر سے ہم حق بات کیوں نہیں کریں؟ مشرف ناراض ہو جائے گا، مشرف کی روحانی ذریت ناراض ہو جائے گی. ہم اس کی غلط بات کو ٹھیک کہیں؟ نہیں، غلط تھا پرویز، مشرف غلط تھا، غلط رہے گا. ٹھیک ہے، دنیا کی عدالت نے اس کو پکڑا نہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ. اونچی آواز میں، اور زیادہ اونچی آواز میں، ڈرنا نہیں، اور زیادہ اونچی آواز میں انشاءاللہ. ہمارے علاقے کی ایک بچی کا واقعہ سامنے آ رہا. ایک بچی تھی، اس کو کہا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں آپ بھی بھاگ جاؤ. درمیان میں بھاگنے کا ایک موقع ملا تھا، آپ بھی بھاگ جاؤ. اس نے کہا میں نہیں بھاگتی، میں استانیوں کو نہیں چھوڑ سکتی اور استاذ کو نہیں چھوڑ سکتی، میں بھاگ نہیں سکتی. تو اس نے کہا ماری جاؤ گی، ماری جاؤ گی. تو اس نے کہا نہیں نہیں، میرے پاس ایک طریقہ ایسا ہے کہ میں بچ جاؤں گی، میں مروں گی نہیں. وہ لڑکیاں اور حیران ہو گئی، سہیلیاں کلاس سے لوگ، کہ یہ کون سا طریقہ ہے. فوج نے لال مسجد کو گھیرا ہوا ہے، وہ جو انڈیا کے مقابلے کے جس طرح آتی ہے اس طرح آئی ہوئی ہے، وہ تو بچوں کو بھون کے رکھے گی. آپ کس طرح بچو گی؟ معصوم بچی تھی نا، معصومانہ خیال تھے. اس نے کہا میں اس طرح بچوں گی کہ لال مسجد کے نیچے تہہ خانے میں قرآن مجید بہت زیادہ ہیں، میں ان قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھوں گی، دیوار بن جائے گی، اوپر نیچے اوپر نیچے، اس کی اوٹ میں چھپ جاؤں گی. اور جب یہ لوگ گولی چلائیں گے، یہ ہیں تو مسلمان، وہ آس پاس گولی چلائیں گے لیکن قرآن پر گولی نہیں چلائیں گے، قرآن بھی بچ جائے گا. اور اس کی اوٹ میں چھپنے والی بچی میں بھی بچ جاؤں گی. بچی کیا پتہ ہے آپ کا، ہمارا تو ظالموں سے واسطہ ہے، قاتل اور لٹوروں سے واسطہ. انہوں نے پہلے قرآن کو مارا، پھر حافظ قرآن کو مارا. انہوں نے پہلے قرآن کو مارا، پھر حافظ قرآن کو مارا. مجھے 7 بار کیوں گرفتار کیا؟ کہتے یہ باتیں نہیں کرو، یہ بات کیوں نہیں کرو؟ طاقتور آدمی نے غلطی کی ہے نا، جرنیل نے. جرنیل کی غلطی کو غلطی نہیں کہیں گے؟ شرم آنی چاہیے جرنیلا. تمہیں میں نے رکھا تھا کس کے لیے؟ انڈیا کے لیے. تو مجھ پہ چڑھ دوڑا، میرے چھوٹی چھوٹی بچوں کو مارنے کے لیے آ گیا. پاکستان اس لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے. ہم ان تمام مظالم کو جمع ہو گئے ہیں، اب ان مظالم کا بدلہ آئے گا. ایک ہی بدلہ ہے. ہم قبائلی لوگ تو نہیں کہ بندوق اٹھا کر ان کو مار دیں، نہیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں. انقلاب آ جائے گا، تمام مظالم کا بدلہ ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ، اونچی آواز میں انشاءاللہ. ہمارا ایک بدبخت علاقہ ہے جس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایک علاقہ ہے باجوڑ کا، اس کا نام. وہاں ایک جگہ ڈمڈولا اس کو کہتے ہیں. پرویز مشرف کے زمانے میں وہاں بمباری ہو گئی تو وہاں حفظ کی 3 کلاسیں تھیں اور 80 بچے تھے، 81 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بی بی سی نے رپورٹ دی ہے کہ ایک بچہ ذرا بڑا تھا اور اس کی عمر 11 سال تھی، باقی سارے بچے چھوٹے تھے. بچے تو پھول کی طرح ہوتے ہیں. پھول لے کر پھول آیا، پھول کر میں نے کہا، پھول لے کر پھول آیا، پھول کر میں نے کہا، پھول تم کیوں لائے ہو، تم تو خود ہی پھول ہو.
یہ پھول اپنی لطافت پہ داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ یہ پھول اپنی لطافت پہ داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ بی بی سی رپورٹ کرتی ہے کہ ایک بچہ ہے بڑا، وہ 11 سال کا ہے، اور باقی 80-79 بچے چھوٹے ہیں۔ کتنے چھوٹے ہوں گے؟ وہ 8 سال کے، 9 سال کے۔ 9 سال کے بچوں کو کوئی مارتا ہے؟ شرم نہیں آئی آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، گناہ کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا غلطی ہو گئی ہوگی، امریکہ وہاں پر ڈرون حملے کرتا ہے، یہ قریب میں بارڈر ہے افغانستان کا، وہ افغانستان پر حملہ کرتا تھا، امریکہ غلطی سے مدرسے پہ ہو گیا۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ کہیں گے غلطی ہو گئی جی، بچوں کو مار دیا، ہم سے نشانے میں غلطی ہو گئی، ہم سے تحقیق نہیں ہو سکی۔ لیکن جب ہمارا جرنیل اٹھا، اس نے کہا یہ امریکہ نے حملہ نہیں کیا، یہ میں نے کیا ہے، بچوں کو میں نے مارا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیے، کیوں مارا؟ گناہ کیا ہے؟ ایک بچے کو میں جانتا ہوں، اور اس بچے کا والد وہ کھاتے پیتے گرانے سے تھا۔ رمضان میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ختم قرآن کی مجلس میں، کسی نے کہا بچے کو حافظ بنانا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میں بچے کو حافظ بناؤں گا۔ میرا بچہ 8ویں میں ہے، 8ویں سے اٹھا کر اس کو حفظ قرآن کے لیے ڈالا 2 سال پہلے، اور آج اس بچے کا ختم قرآن تھا۔ وہ 1 ہفتہ پہلے اپنے باپ کے پاس آیا اور ابو سے کہا ابو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے نا، تو آپ کنجوسی نہیں کرو، میرے 13 ساتھی اور ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کرو، ان کے لیے کپڑے بھی بناؤ، ان کے لیے ہار بھی لاؤ، ان کے لیے رومال بھی لاؤ، پگڑی بھی لاؤ، اکیلے میرے لیے نہیں لاؤ، وہ کیا سوچیں گے، اور کھانا سب مدرسے کو دو۔ آج کا دن بچے بمباری کے بعد ٹانگ ادھر پڑی ہوئی، سر ادھر پڑا ہوا، سر سے نکلا ہوا مغز اور یہ پیٹ سے نکلی ہوئی آنتیں شکایت کر رہی تھی۔ کتنا بڑا گناہ تھا جن کی آنتیں نکال دی گئی ہیں، کتنا بڑا گناہ تھا کہ سر دھڑ کو الگ کر دیا گیا ہے، کتنا بڑا گناہ تھا کہ کسی کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، مغز نہیں ہے، وہ باہر پڑا ہوا ہے، کتنا بڑا گناہ تھا کہ وہاں بچوں کے لوتھڑے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، کتنا بڑا گناہ کیا ہوگا ان بچوں نے، پتہ نہیں انہیں کون سے دہشت گردی کر دی۔ آج ہمارے سینے کے اندر دل نہیں ہے کہ ہمیں رونا نہیں چاہیے ایسے واقعات پر۔ آج باپ آیا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں 13 ہار ہیں، 13 ہار، اور وہ لوگوں سے پوچھتا ہے لوگوں جن سروں کے لیے یہ ہار میں لایا تھا وہ سر کہاں ہے؟ جس گردن میں یہ ہار ڈلنے تھے وہ گردن والے کدھر ہیں؟ وہ توتری زبان کے اندر قرآن پڑھنے والے بچے اب کیوں نہیں ہیں؟ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فکر و نظر کا مخالف یہ بہت تنگ نظر ہے، فکر و نظر کا مخالف یہ ہماری جان کا دشمن ہے۔ کیا گناہ کیا ہم نے؟ ہاں ایک گناہ یاد آتا ہے، وہ کیا گناہ ہے کہ ہم نے داڑھی رکھی ہے، ہم نے پگڑی باندھی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہے، گھر والی سے ہم پردہ کراتے ہیں، مسجد کو جا کے نماز پڑھتے ہیں، مدرسے بناتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بخاری شریف پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، مکتب قرآن بناتے ہیں، مسلم شریف پڑھتے ہیں، ترمذی شریف پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں فقہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اصول پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو یہ نحو پڑھتے ہیں، صرف و نحو کی گرامر پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ابو داؤد پڑھتے ہیں، نسائی پڑھتے ہیں، سنن ابن ماجہ پڑھتے ہیں، موطئین پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نبی زندہ ہوتا ہے تو ہم اس بھی اپنے جان کو وار کر دیتے، نثار کر دیتے، نچھاور کر دیتے۔ کوئی نبی کی تعریف کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، کوئی نبی کی تنقید کرتا ہے ہم اس کے مخالف بن جاتے ہیں، نبی کی ایک ایک سنت کی اہمیت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں صادق آباد کی یوسی کے جلسے میں کہتے ہیں کہ
کہ نبی کی ایک سنت میں پورا پاکستان مٹ جائے، جوانوں کے گلے کٹ جائیں، بچوں کو قیمہ بنا دیا جائے، اور نبی کی ایک سنت کی حفاظت ہے تو انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے یہ فریضہ بھی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ، اور اونچا انشاءاللہ، آواز نہیں اور اونچا انشاءاللہ۔ آواز سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی طلب کتنی زیادہ ہے۔ اگر آواز نہیں آئے گی تو سمجھیں کہ طلب نہیں ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے آپ نے اتنا ظلم کیا، میں نے ظلم کے بدلے میں تو آپ بھی نہیں بری۔ ادھر ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ فکر و نظر کے مخالف تو نے تیر آزمایا، میں نے آگے جگر رکھا ہے۔ تو نے تیر آزمایا، میں نے آگے سینہ رکھا ہے۔ تو نے تیر آزمایا، میں نے آگے بدن رکھا ہے۔ تو نے تیر چلایا، میں نے سر رکھا ہے۔ تو نے تیر چلایا، میں نے جسم رکھا ہے۔ تو نے تیر چلایا، میں نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے تیر کے بدلے میں تیر نہیں اٹھایا۔ میں مشتعل نہیں ہونا چاہتا، یہ ملک میرا ہے تمہارا نہیں ہے۔ میں اس کا گملہ نہیں توڑنا چاہتا، اس کی کیاری میں لگا ہوا پھول نہیں توڑنا چاہتا۔ تم بھاگ جاؤ گے لندن چلے جاؤ گے، تم بھاگ جاؤ گے چائنا روس چلے جاؤ گے، تم بھاگ جاؤ گے امریکہ چلے جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں کا وطن تھا، وطن ہے، وطن رہے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حق اور باطل کی لڑائی میں حق جیت کر دکھائے گا، باطل ہار کر دکھائے گا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے ہم لوگوں کا خون چاہیے، تو اے اللہ وعدہ کرتے ہیں رات کے اس پہر میں کہ ہم خون دینے کے لیے بالکل تیار ہیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، قائد انقلاب مولانا فضل الرحمان، شیر اسلام مفتی کفایت اللہ، جمعیت علماء اسلام یوسی صدقہ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے آپس میں لوگوں اختلاف کرو، فتوے نکالو، ایک دوسرے کو کافر قرار دو تاکہ ہم آپ پر حکومت کریں گے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو تاکہ ہم حکومت کریں۔ اب ہم تمہاری کمزوری سمجھ گئے ہیں، ہم اب آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اب لڑیں گے تو فرسودہ نظام سے لڑیں گے، کرپٹ چوروں سے لڑیں گے۔ اب لڑیں گے تو پاکستان کو توڑنے والوں سے لڑیں گے۔ اب لڑیں گے پاکستان کو دیوالیہ بنانے والوں سے لڑیں گے۔ انشاءاللہ بے ایمانوں سے مقابلہ ہوگا، ایمانداروں کا جھوٹوں سے مقابلہ ہوگا، سچوں کا زانیوں شرابیوں سے مقابلہ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بستیاں بنائیں گے، پاکستان کو اللہ کی بستی بنائیں گے انشاءاللہ، ختم نبوت کو بنیاد بنائیں گے۔ اس میں بہت کشش ہے، نبی کے نام پر دیوبندی بھی جمع ہو جاتا ہے، بریلوی بھی جمع ہو جاتا ہے، نبی کے نام پر شیعہ بھی آ جاتا ہے، سنی بھی آ جاتا ہے، مقلد بھی آتا ہے، غیر مقلد بھی آتا ہے، حیاتی بھی آتا ہے، مماتی بھی آتا ہے، سیکولر بھی آتا ہے، نان سیکولر بھی آتا ہے، لمبی داڑھی والا بھی آ جاتا ہے، چھوٹی داڑھی والا بھی آ جاتا ہے، داڑھی منڈا بھی آ جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں نبی کی محبت ہے انشاءاللہ مسلکی دیواروں کو گرا دیں گے، انشاءاللہ نفرت کی بوجھ کو ہٹا دیں گے بیچ کو، اور انشاءاللہ ایک مٹھی بن کر نبی کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے ایک ایسا انقلاب برپا کریں گے کہ دنیا کے اندر مثال رہے گی انشاءاللہ۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ رضوان بول رہا ہوں، ان زانیوں سے اقتدار چھین لو، ان شرابیوں سے اقتدار چھین لو، امریکہ کے غلاموں سے اقتدار چھین لو، گستاخوں سے اقتدار چھین لو۔ یہ ایوان میں بیٹھنے کے قابل، یہ ایوان میں بیٹھنے کے قابل، اونچی آواز میں، یہ ایوان میں بیٹھنے کے قابل، ان کو پاؤں سے پکڑ کر
گھسیٹ کر نشان عبرت بنا کر نبی کے ماننے والے عاشق رسول اور غلام رسول آئیں گے انشاءاللہ۔ 76 سال کے بعد آپ نے قائد اعظم کا ملک توڑا۔ قائد اعظم چھوڑ کے گیا تھا مغربی بھی مشرقی بھی، آج مغربی ہے مشرقی نہیں ہے، وہ آپ نے بیچ دیا ہے۔ قائد اعظم نے سیاچن وہ نہیں دیا تھا انڈیا کو، آپ نے سیاچن دے دیا، کارگل دے دیا، ادھر ایک چم تحصیل تھی وہ بھی دے دی، ایوب خان نے سارا پانی انڈیا کو دے دیا۔ یہ تو تمہاری نالائکی ہے، یہ تمہاری نالائکی ہے، اور کرپشن میں تم بہت بڑے کرپٹ ہو، اور عدالت کے اندر تمہارا 142 نمبر ہے۔ جج صاحب شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ آپ کا 142واں نمبر ہے۔ پوری دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ آپ کا نمبر کہاں آ گیا ہے؟ مجھے ڈر آتا ہے توہین عدالت ہو جائے گی۔ میں تمہارے ناک کے نیچے کہتا ہوں توہین عدالت کر رہا ہوں نا، آؤ پکڑو، تمہاری تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ نے وہی کردار ادا کیا کہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، لال مسجد کی بچیاں درخواست لے کر آئیں کہ ہمیں انصاف دو، آپ نے کہا تھا جلدی اٹھو ورنہ لال مسجد والوں کو سننا پڑے گا۔ اللہ تیرے پاکستان میں عدالت والے بھی ہماری بات نہیں سنتے، فوجی بھی ہمارے مخالف ہو گئے ہیں، پولیس بھی مخالف ہو گئی ہے، بیوروکریسی بھی خلاف ہو گیا ہے، جرنیل بھی خلاف ہو گیا ہے، جج بھی خلاف ہو گیا ہے۔ اللہ تیرے پاکستان میں تمام لوگ خلاف ہو گئے۔ اللہ ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس سے لوگ خلاف ہو گئے؟ اللہ نے زمان حال میں فرما دیا، قرآن مجید پڑھو، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ ترجمہ اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہوں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ کیا کہتا ہوں؟ لو کان بیان کتاب اللہ تشددا انا بفضل اللہ اول المتشددین۔ اللہ کا نام لینا اگر گناہ ہے، یہ گناہ میرے باپ نے بھی کیا تھا، میں بھی کرتا ہوں، میرا بیٹا بھی کرتا رہے گا۔ نبی کا نام لینا اگر گناہ تھا، یہ گناہ میرے باپ نے بھی کیا تھا، میں بھی کرتا ہوں، میرا بیٹا بھی کرے گا۔ ختم نبوت کی بات کرنا اگر گناہ ہے تو یہ گناہ میرے باپ نے بھی کیا تھا، میں بھی کرتا ہوں، میری نسل بھی کرتی رہے گی۔ ناموس رسالت کی بات کرنا اگر گناہ ہے، پردہ پہننا اگر گناہ ہے، داڑھی رکھنا اگر گناہ ہے، پگڑی پہننا اگر گناہ ہے، ٹوپی رکھنا اگر گناہ ہے، نماز پڑھنا اگر گناہ ہے، مدرسہ پڑھنا اگر گناہ ہے، مولوی کہلانا اگر گناہ ہے، قاری کہلانا اگر گناہ ہے، حافظ قرآن بننا اگر گناہ ہے، عالم قرآن بننا اگر گناہ ہے، قاضی بننا اگر گناہ ہے، مفسر بننا اگر گناہ ہے، نبی کی عزت کرنا اگر گناہ ہے، امی عائشہ کو ماں کہنا اگر گناہ ہے، یہ تمہاری لغت کے گناہ ہے، میری ڈکشنری میں یہ گناہ نہیں، یہ فخر ہے۔ تمہاری ڈکشنری میں یہ شرم ہے، میری ڈکشنری میں یہ گناہ نہیں، یہ فخر ہے۔ یہ گناہ میری پچھلی نسل نے کیا تھا، یہ گناہ آج میں کر رہا ہوں، آج میں کر رہا ہوں، یہ گناہ میں کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھی کرے گا، میری نسل بھی کرے گی۔ آؤ کتنے سزا دینا چاہتے ہو، ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن نبی کی عزت پر اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اب انقلاب لے کر تمام مظالم کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شیر اسلام مفتی محمد کفایت اللہ۔ نعرہ تکبیر۔
آپ نے ختم نبوت کا جلسہ رکھا ہے، آپ اگلے سال پھر رکھو گے، آپ کی ضمیر ملامت ہوگی کہ پچھلے سال کیا اس سال نہیں کیا۔ آپ کے پاس والے یو سی والے رکھیں گے، پورے بہاولپور میں آئے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک مسئلے کو ختم کریں؟ مسئلے کو ختم کریں۔ مسئلہ کس طرح ختم ہوگا؟ ہمارے ہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہمارے پڑوس میں تو نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے، پھر ہمارے ہاں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے یہ چین والے خدا کو نہیں مانتے، اس کو نکالو، نکال دیا، اصرار نہیں کر رہا۔ آپ کہو گے انڈیا میں تو اور مسئلہ ہے، ہندو مسلم فسادات ہیں، وہاں تو گائے کو ذبح کیا جائے تو مار کٹائی ہوتی ہے، اس کو بھی نکالو، نکال دیا۔ آپ کہو گے ایران کو بھی نکال دو، وہاں تو شیعہ ہیں، نکال دیا بھائی۔ لیکن افغانستان کے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ تو آپ کے مسلک کے لوگ ہیں، وہ ایران کی طرح شیعہ نہیں، وہ انڈیا کی طرح ہندو نہیں، وہ چائنا کی طرح خدا کے منکر نہیں۔ افغانستان میں کیا کرو گے؟ کیا بات ہے؟ افغانستان میں ختم نبوت کا مسئلہ نہیں اور ہمارے ہاں ہے۔ بالکل مجھے معاف کر دیجئے، یہ اس لیے ہے کہ حکمران چور ہے۔ جی حکمران چور ہے۔ میں ایک دفعہ کہہ رہا تھا، مجھے ایس ایچ او نے کہا آپ نے کہا حکمران چور ہے، آپ پر تو پرچہ بنتا ہے۔ میں نے کہا بنائیں، بالکل بنائیں، پہلے بہت سارے پرچے ہوئے اور پرچے بنائیں، لیکن میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ میں تو کہتا ہوں حکمران چور ہے۔ ہو سکتا ہے بہاولپور کا حکمران چور ہو سکتا ہے وہ صاحب کا یہاں نواب رہے وہ لوگ چور ہوں، ملتان کا حکمران چور ہو، لاہور والا چور ہو، کراچی کا حکمران چور ہو، یا ہو سکتا ہے پشاور والا کوٹے والا چور ہو، دہلی والا چور ہو، لکھنؤ بمبئی والا۔ میں نے نام تو نہیں لیا، تو مجھے اسے چور کہنے لگا کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں کا حکمران چور ہے، ہمیں نہیں پتا۔ زرداری صاحب آئے تو انہوں نے کہا یہ میاں نواز شریف میاں لوگ بہت چور ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک کہا ہوگا زرداری صاحب آپ نے، ہم تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ بعد میں میاں صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ چور ہے زرداری، اور اس کا نام ہے مسٹر 10%۔ یہ ہر کاروائی میں کام میں 10% چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، ٹیکس لیتا ہے۔ ہم سے پتہ چلا پیپلز پارٹی والے بھی چور ہیں اور نون والے بھی چور ہیں۔ ہم نے ان پہ تبصرہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم پہ تو کوئی چوری کا الزام نہیں ہے، ہم تو بہت ایماندار ہیں۔ آپ کی بستی میں سب سے ایماندار ترین آدمی آپ کی مسجد کا امام ہے، اور وہ مدرسے کی پیداوار ہے، وہ جمعیت کا کارکن ہے، اور اگر وہ ایماندار نہیں ہوتا لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ ڈاڈا ہو سعد مدنی کی طرح تو پھر لوگ اس کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اگلے محلے کو چلے جاتے ہیں۔ یہ خود احتسابی کا عمل ہے، لوگوں کا ہم پہ اعتماد، یہ ایماندار، اور یہ ہماری پیداوار ہے، آپ کی تو نہیں ہے۔ آپ نے چور پیدا کیے، جب آپ چور پیدا کر رہے تھے ہم ایماندار پیدا کر رہے تھے۔ آج قوم تمہاری کرپشن سے تنگ آ گئی ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، مہنگائی کا کیا حال ہے، یہ تمہاری چوری کی وجہ سے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ والے چور ہیں، مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے چور ہیں۔ ہم نے دونوں پہ تجزیہ کیا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودیوں نے کہا یہ نصارہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا باقی تم بکواس کر دو، یہ ایک بار ٹھیک ہے جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہو۔ اور میں نے شعر کے اندر اس طرح کہا، جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، جی جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عمران خان نے کہا میں چوری نہیں کروں گا، ہم بڑے خوش تھے، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم پارٹی میں تو نہیں تھے، پارٹی سے باہر بھی لوگوں کو خوش ہونے کا حق ہے نا۔ ہم باہر سے خوش ہو رہے تھے، ایک آدمی آیا ہے
وہ چوروں کو دوڑائے گا تو چور تھک جائیں گے، چوری نہیں کریں قوم کا بھلا ہو جائے گا، قوم کا پیسہ نہیں چوری ہوگا۔ لیکن جب وہ اترا تو اس کی ایک بیگم ہے محترمہ زوجہ، اور وہ پابند صوم و صلات، پیر صاحب پیرنی، برقع پہنتی ہے، اور پتہ چلا کہ برقعے کے اندر اس نے القادر ٹرسٹ کے نام پر 96 ارب بھی چوری کر لی۔ واہ تیری پاک بی بی قربان، 96 ارب کی چوری کر لی برقعے کے اندر۔ یہ بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی چور، یہ سارا ٹبر چور ہے بھائی۔ فوجی آئے تو فوجیوں نے کہا کہ یہ سارے سیاستدان چور ہوں گے، ہمارا مولانا فضل الرحمان، اس پر چوری کا الزام نہیں، ایماندار آدمی اور ایمانداروں کو بڑا۔ لیکن جب فوجی اترے تو فوجیوں سے یہ سیاسی ڈرتے ہیں نا، تو مجھے کان میں پھر کہا کہ ہم نے کیا چوری کی ہوگی، سن 47 سے لے کر آج تک تمام مستحکم ہو گئی، وہاں ڈالر نیچے آ رہا اور تمہارا ڈالر ادھر بھاگ رہا۔ آپ تو کہتے تھے یہ معیشت نہیں سمجھتے، وہ تو زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج ورلڈ بینک نے اعتراف کیا ہے، رضوان، ورلڈ بینک نے کہا ہے ارشد کہ وہ افغانستان میں 6% مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ایک مولوی آیا ہے، ایران میں مولوی ہے، افغانستان میں مولوی ہے، پاکستان کا مولوی کیوں برداشت نہیں؟ موقع آ گیا ہے، ہمارا وزیر اعظم مولانا بابر صدیقی ہو، ہمارا صدر مولانا عباسی ہو، ہمارے صدر رضوان بھائی ہو علی پور والے، مزہ آئے گا مزہ، ایماندار لوگ آتے رہیں گے۔ تم تو سب چور ہو، اتنی بھی نہ بڑا پاکی دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، شیر کہہ رہا ہوں مجھے دانت ملنی چاہیے، دادا نہیں دانت ملنی چاہیے، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ ان سے کہتا ہوں چوروں سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ قیادت کو ایماندار ہونا چاہیے، اب ایماندار قیادت کے لیے آپ ملک سے باہر لوگوں کو نہیں دیکھو، آپ کے ملک کے اندر قیادت موجود ہے، اور اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے۔ دڑلے سے کہتا ہوں، لاؤ ترازو توڑ کر دیکھو، ساڑھا پلہ باری ہے، اپنی گردن موڑ کے دیکھو، ساڑھا پلہ باری ہے۔ ایماندار لوگوں کو تلاش کرتے ہو، یہ ہمارے ہاں موجود ہیں، آپ کے پاس موجود نہیں، تم فیل ہو گئے ہو، تمہاری نسلیں تباہ ہو گئی، فیل ہو گئی ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا تو آپ کو چوری سے کون روکے گا؟ میاں نواز شریف نے قرآن مجید پڑھا ہے، مدرسے کا عالم ہے، پوچھتا ہوں۔ زرداری صاحب مولوی ہے، پوچھتا ہوں ہے؟ عمران خان مولوی ہے، یہ جرنیل مولوی ہے، قرآن پڑھا ہے انہوں نے؟ جب قرآن نہیں پڑھا تو چوری سے کون روکے گا آپ کو؟ میں کس طرح چوری سے بچتا ہوں؟ میں نے قرآن مجید پڑھا، قرآن پڑھنے والے پہ اثر رکھتا ہے، ڈالتا ہے۔ اب جب میں نے قرآن پڑھا مجھے اللہ معلوم ہوا، وما قدر اللہ حق قدری، ان اللہ لقوی عزیز، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ کا پتہ چلا کہ اللہ کی یہ معرفت ہے، اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کی عظمت آئی، اللہ کی عظمت کے بعد اللہ کا خوف آیا۔ اب میں کمرے میں بند ہوتا ہوں، چوری نہیں کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا نواز شریف، تو نے قرآن نہیں پڑھا زرداری، تو نے قرآن نہیں پڑھا عمران، تیرے اندر اللہ کی معرفت نہیں آئے گی، اللہ کی معرفت نہیں آئے گی تو پھر تیرے اندر اللہ کی عظمت نہیں آئے گی، عظمت نہیں آئے گی، اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ فرق یہ ہوگا، ایک آج کا چور ہوگا، ایک کل کا چور ہوگا، ایک چوری بیوی کے ذریعے کرائے گا، دوسرا چور بیٹوں کے ذریعے کرائے گا، ایک باسی ایک تازہ، ایک چھوٹا بڑا چور۔ اگر چوری سے بچتے ہو تو قرآن مجید کا دامن لو، قرآن اپنے پڑھنے والے کو، عمل کرنے والے پر اثر ڈال کر اس کو ایماندار بنا دیتا ہے۔
سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا سبق پھر پڑھ، صداقت کا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن کو نہ چھوڑیں تو فرشتے وضو کریں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ لوگوں، شاہد صادق آباد کے یوسی والوں، اٹھو، احساس کمتری سے نکلو، زانیوں، شرابیوں، نبی کے گستاخوں سے اقتدار چھین لو۔ چھیننا بنتا ہے نا، حق بنتا ہے نا۔ ختم نبوت کا مسئلہ مولانا بابر ختم ہو جائے گا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ روز روز کے رونے سے بہتر ہے ایک دن روئے جائے، اوپر سے جڑی بوٹی کو کاٹنے سے بہتر ہے نیچے جڑوں سے نکالا جائے۔ آج ایک وقت انقلاب کے لیے بالکل تیار ہے، اس کے لیے آپ کا ایک خون کے چلو چاہیے۔ سچ بتاؤ، انتخابی وعدہ نہیں کرو سیاسی۔ انشاءاللہ یہ موقع آئے گا تو آپ خون دینے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ، اس انقلاب کے لیے آپ تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ فکر و نظر کے مخالف کو آج بتا دو کہ ایک مولوی آیا تھا صادق آباد میں، اس نے ہم کو جگا لیا، روک سکتے ہو تو روکو۔